بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع موسم سرما کی ایک انتہائی عام اور ہر دل عزیز سبزی مٹر کی کاشت کے متعلق ہے۔ مٹر کی کاشت کے لیے کون سا موسم اچھا ہے، کتنے درجہ حرارت میں اس کی کاشت اچھی بہتر رہتی ہے، اور مٹی کی تیاری کے لیے کیا کیا مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، کون سی مٹی اچھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ایک تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ مٹر کی کاشت ویسے تو ستمبر کے نصف یعنی 15 ستمبر کے بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان علاقوں میں جہاں کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو، اس سے زیادہ ہوگا تو رسک والی بات ہے، اس لیے کہ زیادہ درجہ حرارت میں جرمینیشن جو ہے وہ 100% تک نہیں ہوتی، اور آپ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق جہاں اپنا ٹمپریچر دیکھ کے اس کے مطابق کاشت کریں۔ آج یہاں اٹک کا درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اب مرحلہ ہے کہ مٹر کی کاشت کے لیے مٹی کون سی اچھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے چکنی مٹی جو ہے وہ تو موضوع نہیں ہے، ہلکی میرا زمین، بھاری میرا زمین بہترین ہے۔ اور سادے الفاظ میں اگر آپ کوئی یہ ہلکی بھاری میرا والی سمجھ نہیں آتی تو عام سے الفاظ میں یہ ہے کہ پانی اگر اس میں ڈالیں تو 4-5 منٹ کے اندر پانی سارے کا سارا جذب ہو جانا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ اگر کھڑا رہے گا تو وہ بالکل پودوں کے لیے نقصان دے گا۔ ایسی مٹی چکنی مٹی ہوتی ہے جہاں پانی اندر جذب جلدی نہیں ہوتا، اس لیے جہاں چکنی مٹی ہے اور پانی جذب نہیں ہوتا اس میں یہ کریں کہ پھر اس مٹی میں ریت کی آمیزش کریں۔ یہ ریت ہے، عام ریت جو ہوتی ہے جو مستری لوگ مکانوں کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں، وہ مٹی، وہ ریت، وہ مکس کریں۔ اب جب آپ مٹی کا انتخاب کر لیں، آپ کی مٹی تیار ہو جائے، اس میں 40% جو ہے وہ گوبر کی پرانی گلی سڑی کھاد استعمال کریں۔ یہ مہیا نہیں ہے تو اس میں ورمی کمپوسٹ کریں۔ کچن ویسٹ کے اگر آپ کے پاس ہے وہ لے لیں۔ ورمی کمپوسٹ آن لائن بھی مل جاتی ہے دراز والوں سے، دوسری کو اور بھی بہت ساری ایسے ہیں ادارے جو یہ آن لائن کام کرتے ہیں، نرسری والوں سے بھی مل جاتی ہے، اس لیے یہ کوئی خاص اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ڈال کے اچھی طرح مکس کریں، اور جہاں لگانا چاہتے ہیں یہ گرو بیگ ہے، بہترین رہتا ہے گرو بیگ، اس لیے کہ اس میں پانی کی نکاسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یہ فالتو پانی اس سے آرام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر فروٹ باسکٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی گملے میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ نیچے سے اس کے پانی کی نکاسی کا جو ہے وہ نیچے جو ہول ہوتے ہیں وہ لازمی کھلے ہونے چاہیے۔ اب مٹی آپ تیار کر کے جس برتن میں لگانا چاہتے ہیں اس میں کنٹینر میں، فروٹ باسکٹ میں اس میں گرو بیگ میں لگاؤں گا، اور بھی میرے پاس پڑے ہوئے گرو بیگ، ان میں لگاؤں گا۔ تو یہ جس کو آپ مٹی اس میں ڈال دیں تو اس میں پانی خوب ڈال دیں، بھر دیں پانی سے، بالکل ایک دن پہلے اچھی طرح مٹی ڈال کے پانی ڈال کے اس کو خوب نیچے تک، تاکہ وہ نیچے تک مٹی اس کی جو ہے وہ تر ہو جائے۔ دوسرے دن جو ہے آپ نے پھر یہ اس کو کاشت کرنا ہوگا۔ پھر دوسرے دن آپ کسی کھرپے کی مدد سے اس کو ایسا کر کے، وہ گوڈی تھوڑی تھوڑی کر کے، اور اس کو ملائم کر لیں، اور ملائم کرنے کے بعد اس کو لیول کر لیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے بیج کا انتخاب۔ بیج ہمیشہ اس پہ کمپرومائز نہ کریں، معیاری بیج لیں، سٹینڈرڈ جو بیج ہو وہ لیں۔ میں نے یہ میرے گھر کا بیج ہے، اس لیے کہ گزشتہ 2 سال سے میں یہی استعمال کر رہا ہوں۔ بہترین قسم کے مٹر ہیں، بہترین، اس لیے میں ان کو ایسا کرتا ہوں کہ 1-2 پودے ان کے مٹر چھوڑ دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، وہ میں نہیں توڑتا۔ اور وہ جس وقت بالکل ہلکی ان کی پھلیوں کی رنگت پیلی زرد ہو جاتی ہے، پھر اس کو میں ان کو توڑ کے پودے نکال کے دھوپ میں رکھ دیتا ہوں، خشک ہو جاتی ہے،
تو وہی بیج بنا لیتا ہوں اور پھر وہ استعمال کرتا ہوں. یہی بیج میں آج بھی استعمال کروں گا. اب جتنی تعداد میں آپ کو مٹر کاشت کرنے ہیں 15 20 8 10 اس میں گرو بیگ میں گملوں میں جتنے بھی کرنے ہیں اتنے بیج آپ کسی پانی میں اوور نائٹ بھگو دیں اور اس کو رکھ دیں آرام سے ڈھک کے اوپر. دوسرے دن سویرے صبح آپ اس کا پانی ڈرین کر دیں اور اس کو جو مٹر ہیں ان کو تھوڑا سا کسی ٹیشو پیپر کی مدد سے یا سوتی کپڑے کی مدد سے خشک کر لیں. اب یہ دیکھ لیں کہ میں قریب سے دکھاتا ہوں کہ یہ پچکے ہوئے ہیں. جس طرح خشک ہو گئے نا ان کی جلد پچک گئی ہے بالکل ایسے جیسے بالکل وہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے. لیکن یہ یوں ہی جس وقت آپ پانی میں ڈالیں گے تو یہ ایک تو پھول جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, موٹے ہو جائیں گے اور یہ پچکا ہوا پن جو ہے اس میں سے ختم ہو جائے گا. میں دکھاتا ہوں آپ کو. اب دیکھ لیں کہ رات بھر بھگونے کے بعد یہ مٹر کتنے زبردست پھول گئے ہیں, موٹے ہو گئے ہیں اور وہ پچکا ہوا جو پن ہے وہ اس میں سے ختم ہو چکا ہے. یہ دوسرے ہیں, خشک بیج ہیں. اب دیکھیں ان کی دیکھیں سائز اور ان کا سائز دیکھیں, واضح فرق ہے. اب اس میں جو یہ پانی تھوڑا ابھی بھی ہے اور اس کو مزید آپ یہ ہے اس کو اچھی طرح خشک کر لیں. خشک کرنے سے یہ ہوگا پانی کے فنگس کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں, فنگس نہیں لگتا. یہ ہو گئے جی تیار. ابھی یہ بالکل تیار ہیں لگانے کے لیے. اب جہاں بھی آپ نے لگانا ہے اس جگہ کو بالکل لیولنگ اس کی کر لیں, ہموار کر لیں بالکل ایک جیسا, تاکہ پانی ہر جگہ برابر کھڑا رہے. کسی جگہ زیادہ کسی جگہ کم ایسا نہ, پانی برابر اس میں آنا چاہیے. یہ لیولنگ ہو گئی جی, دیکھ لیں آپ. ابھی اس کا یہ ہے کہ میں تو ہاتھ کی انگلی سے کر لوں گا اتنا. یہ دیکھیں 2 انچ کے فاصلے پر یہ ٹھیک ہو گیا جی. ابھی ان میں ایک مٹر ڈالتے جائیں. یہ ہو گیا, یہ ڈل گیا جی. ابھی آرام سے اس کو اوپر میں کر دوں گا لیول, ہاتھ سے ایسے دبا دوں گا تاکہ یہ نیچے چلے جائیں. لیکن ایک کام اور ہے, یہ ہے سرکنڈے کی سٹکس. یہ اس کو چونکہ یہ مٹر ایک بیلدار فصل ہے تو اس کو سہارا دینا پڑے گا سٹک کے ذریعے سے, تاکہ یہ آسانی سے اوپر چڑھیں اور اپنا وہ بہترین پھل پھول اس سے آپ کو ملے گا. جو زمین میں لگاتے ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر زمیندار لوگ تو ویسے زمین پہ پڑے رہتے ہیں, لیکن جو چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں وہ بالکل سٹک لگاتے تھے اوپر سے یا دھاگے سے رسیاں باندھ دیتے ہیں جن کے ذریعے سے مٹر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے وہ پھر اپنا پھل پھول دیتے ہیں. اب یہاں سٹک لگانے کا یہ ہوگا کہ سٹک لگانے مثلاً دیکھ لیں آپ کہ یہ یہاں سٹک اس کے درمیان لگے گی, یعنی دو ہے نا سراخ, ایک یہ ہے تو سٹک ادھر لگے گی, ادھر یہاں, یعنی اس کے اوپر سٹک نہیں آنی چاہیے, ساتھ نہیں آنی چاہیے, تاکہ اس کی جڑیں وغیرہ ڈیمیج نہ ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ ان کو لگا کے سٹک ساری گول دائرے میں اور اوپر ان کو گول رسیوں سے باندھ دیں, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیسے ہوگا. تو ابھی میں اس کی لیولنگ کر دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے کس جگہ ہوگی سٹکس میں لگاؤں گا. اب اس کو یہ
پانی دے دینا ہے۔ ویسے تو یہ اس میں وتر ہے کافی، ایک دن پہلے اس مٹی کو میں نے خوب پانی دیا ہوا تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی اوپر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ مٹی اور بیج کو وہ ایک جان ہو جائیں گے بالکل آپس میں، ان کے درمیان خلا کوئی نہیں رہے گا، تھوڑا بہت ہوا کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور بالکل وہ مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ابھی اگنا ہے یہاں سے۔ اس قسم کی سٹکس آپ لگا کے، یہ سرکنڈے کی اگر نہیں ملتی کسی درخت کی سیدھی شاخیں لے لیں، یا وہ بھی نہیں ہے تو کوئی ہلکا سا کوئی اس میں سے ڈنڈی سی ڈال کے دھاگے سے اوپر کسی جگہ باندھ دیں تو اپنا وہ طریقہ کار جیسے بھی کرنا ہے کر لیں۔ یہ 2-2.5 فٹ 3 فٹ تک آپ اس کی ڈنڈیوں کی سٹکس جو ہیں اس کی لینگتھ رکھیں، 2.5-3 فٹ تک یہ اتنا ہوگا۔ تو یہ ہے جی مٹر لگانے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔